السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج بندہ ناچیز بہت ہی سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہے، سماعت فرمائیں اور عبرت حاصل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر شہر میں اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے نکل جایا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے وزیر کے ساتھ گزرتے ہوئے شہر کے ایک کنارے پر پہنچا تو دیکھا ایک آدمی سڑک کے کنارے گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ لوگ اس آدمی کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے مگر کوئی بھی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی لیکن لوگ بادشاہ کو پہچان نہ سکے اور پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ کہا اور اس شخص کی لاش اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ بادشاہ اور اس کا وزیر وہی عورت کا رونا سنتے رہے۔ عورت یہ کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں میرا خاوند میرا شوہر اللہ کا ولی تھا اور نیک لوگوں میں سے تھا۔ اس بات سے بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کی برائی کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو بھی کوئی تیار نہ تھے۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شراب خانے جا کر شراب خریدتا اور گھر لا کر گڑھے میں بہا دیتا تھا، گڑھے میں ڈال دیتا تھا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں پر سے ہلکا ہوا۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت، فاحشہ عورت طوائف کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے تاکہ کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ اس لونڈی اس طوائف سے پوچھتے کہ ایک رات میں تم کتنا کما لیتی ہو؟ اس سے زیادہ رقم اسے دے کر کے آ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنی دروازہ بند کر لے، کسی کو آنے کی اجازت نہ دے، آج کی تمہاری یہی کمائی ہے۔ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ آج گناہ سے بچ جائیں گے، وہ عورت بھی بچے گی اور اس کے پاس آنے والے بھی بچیں گے۔ لوگ اس آدمی کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے، شراب خانے میں، اس طوائف کے پاس، فاحشہ عورت کے پاس جاتے ہوئے۔ میں خاوند سے کہتی تھی کہ یاد رکھو جس دن تم مر گئے لوگ تمہیں غسل تک نہیں دیں گے، نہ تمہاری نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ تمہیں دفنائیں گے۔ تو میرے شوہر مسکراتے اور مجھ سے کہتے گھبراؤ نہیں، تم دیکھو گی میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور اولیاء پڑھائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم خود کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء اور وقت کے اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے کچھ سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں
اگر ہم دوسروں کے دلوں کی بھید جان لیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔ سامعین، ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، کسی کے ظاہری عمل، نقل و حرکت کو دیکھ کر اس پر فتویٰ کس دیتے ہیں۔ حقیقت میں ان کا باطن پاک ہوتا ہے، اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، ان کا عمل اللہ کو محبوب ہوتا ہے، ان کی باطنی زندگی، تنہائی کی زندگی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی پر فیصلہ کرنے سے پہلے ہم تحقیق کر لیں، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کریں اور اس کے بارے میں بدظنی کے شکار نہ ہوں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا بھی انہی لوگوں میں شمار فرمائے جو چھپے رستم ہوا کرتے ہیں، جو تنہائی میں اپنے اللہ سے راز و نیاز کی بات کرتے ہیں، دنیا والے اسے کچھ سمجھتے ہیں اور اللہ کی اور رب کی نگاہ میں وہ کچھ اور ہیرا ہوتا ہے جو دنیا والے پرکھ نہیں سکتے، صرف خدا پرکھتا ہے کہ یہ واقعی قیمتی ہیرا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔